بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماں اور بہنوں، عمدۃ الاحکام میں ہم نے پچھلے درس تک پہلی جو کتاب ہے کتاب الطہارہ وہ مکمل کی تھی، جس میں طہارت کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور میرے پاس جو عمدۃ الاحکام کا نسخہ ہے اس کتاب کا، اس کے مطابق کتاب الطہارہ میں 49 حدیثیں ہیں۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے نمبر مختلف ہوں، لیکن بہرحال تقریباً 49 احادیث ہم نے پڑھی کتاب الطہارہ میں۔ کتاب الطہارہ میں طہارت کے مسائل ہیں کہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں کہ جن سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح تیمم کے مسائل ہم نے پڑھے، جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کے مسائل ہم نے پڑھے، غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے پڑھا، غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے ان چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح بعض مسائل جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے وہ مخصوص مسائل بھی ہم نے ذکر کیے تھے جن کا تعلق حیض و نفاس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جتنے بھی مسائل طہارت سے متعلق ہیں یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الطہارہ میں، جو کہ عمدۃ الاحکام کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، اور آج ہم نے کتاب الصلاۃ کا پہلا باب شروع کرنا ہے، لیکن اس کتاب الصلاۃ کو شروع کرنے سے پہلے ایک تو میرے پاس 2 سوالات آئے ہیں جو پچھلے سبق کے متعلق ہیں، تو میں ان سوالوں کے جوابات دینا چاہوں گا، اور بلکہ ان سوالوں کا جواب دینے سے بھی پہلے ایک وضاحت کر دوں۔ پچھلے درس میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حیض کی حالت میں یعنی مخصوص ایام میں کیا خاتون قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ تو جہاں تک قرآن مجید کو اٹھانے کا تعلق ہے، اپنے ہاتھوں میں لینے کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں وہ خاتون اپنے مخصوص ایام میں نہیں لے سکتی ہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہے یہ مسئلہ، اور اس میں کسی قسم کے اختلاف نہیں، اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کو نہیں لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کو یاد کرنے والی ہو، مطلب حفظ ہوں اس کو بعض صورتیں، یا پورا قرآن بھی حفظ ہو سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے حفظ سے بعض صورتوں کی تلاوت یا بعض آیات کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اور اس میں ائمہ دین اور علماء کرام کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب تحقیق کریں اس مسئلہ میں، تحقیقی جائزہ لیں اس مسئلہ میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن حضرات نے یہ کہا کہ بالکل اپنے حفظ سے بھی وہ خاتون اپنے مخصوص ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی یا قرآن مجید کی آیات کو نہیں پڑھ سکتی، جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے ان کے پاس کوئی بھی صریح واضح نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں سنن ترمذی کے حوالے سے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ مخصوص ایام میں کوئی بھی خاتون اپنے حفظ سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو ان کا موقف درست نہیں ہے۔ درست موقف یہ ہے کہ اپنے حفظ سے اگر کوئی خاتون قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، اپنے حفظ سے قرآن مجید کی بعض آیات کو پڑھنا چاہے، خصوصاً تعلیم و تعلم کے لیے، مثلا ایک عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہو تو کوئی حرج نہیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی صورتیں پڑھا سکتی ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔
تو تعلیم و تعلم کے لیے، یا اسی طرح اگر ایک خاتون جو ہے وہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کو یاد کیے ہوئے ہو، حفظ ہوں اس کو بعض صورتیں، اور اس کو اندیشہ ہو کہ اگر وہ ان صورتوں کی تلاوت نہ کرے تو یہ صورتیں بھول جائیں گی، تو بھولنے کے اندیشے کے پیش نظر کہ یہ صورتیں اس کو یاد رہیں اور وہ یاد رکھنا چاہے ان صورتوں کو اور بھلانا نہیں چاہتی، تو کوئی حرج نہیں، وہ اس حالت میں بھی ان صورتوں کی تلاوت اپنے حفظ سے کر سکتی ہے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیے بغیر۔ تو یہ صحیح موقف ہے، واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں بہت سارے علماء کرام کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اب یہ سوالات جو میرے پاس آئے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت وضو کر سکتی ہے کیونکہ ہمیشہ باوضو رہنے کا حکم ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالت حیض میں کوئی خاتون وضو کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں مسجد کے باہر دروازے یا سیڑھی کے پاس بیٹھ سکتی ہے، یعنی کوئی خاتون حالت حیض میں ہو، مخصوص ایام میں ہو، اور وہ اس طرح کے دینی درس سے، دینی پروگرام سے استفادہ کرنا چاہتی ہو، یا کسی خطبہ جمعہ کو سننا چاہتی ہو، اور وہ مسجد میں آئے اور وہ مسجد کے باہر بیٹھ جائے یا دروازے سے اندر سیڑھی کے پاس بیٹھ جائے، تو دیکھیں میں نے یہ مسئلہ پچھلے درس میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ کوئی بھی خاتون اس حالت میں مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ مسجد کے اندر جب مسجد کے اندر سے داخل ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی تو مسجد کے اندر داخل ہیں، سیڑھیوں والی جو جگہ ہے کیا وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ مسجد کی باؤنڈری اور مسجد کی جو چار دیواری ہے اس کے اندر وہ جگہ شامل ہے، لہذا اس جگہ پر آ کر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ مسجد سے باہر اگر کوئی خاتون بیٹھے اور وہ کچھ سننا چاہتی ہو، دین کا کوئی پروگرام اٹینڈ کرنا چاہتی ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسجد سے باہر بیٹھنا جو ہے وہ درست ہے، اگرچہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باہر بیٹھی ہوئی خاتون ویسے بھی عجیب لگے گی، تو بہتر یہی ہے کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے، ہر خاتون کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو فرض کر دیا ہے، تو ان ایام میں وہ اپنے گھر میں ہی رہے، باقی ایام میں وہ اس دینی پروگرام سے یا باقی جو دینی پروگرام ہوتے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں مسجد میں جا کر بھی۔ اس طرح قرآن کلاس جو ہوتی ہیں، قرآن کلاسز بعض خواتین نے شروع کر رکھی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں یا اسی طرح مساجد میں ہوتی ہیں، تو ان ایام کے اندر بہرحال مسجد کے اندر آ کر قرآن کلاسوں کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر گھر کے اندر ہو قرآن کلاس تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر گھر کے اندر قرآن کلاس کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے، چاہے خاتون ان مخصوص ایام کے اندر بھی ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید جو ہے وہ یا تو دستانے پہن کر کے اپنے سامنے رکھنا ہوگا اگر وہ کوئی ورقہ پڑھنا چاہتی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی کپڑا ہو اس کے ہاتھوں پر اور اس پر قرآن مجید رکھا ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں نماز کے مسائل، اور نماز کے مسائل شروع کرنے سے پہلے میں یہاں ایک آپ سے گزارش کر دوں کہ جو ہمارے بھائی شروع سے یہ حدیث کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں ان سے ایک خصوصی ریکویسٹ ہے میری، وہ یہ ہے کہ جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں آپ کو ایک ہفتہ دیا جا رہا ہے، ایک ہفتے کے دوران یعنی آئندہ جمعہ تک آپ ان تمام احادیث کو ریوائز کر کے ہیں، تمام احادیث کو جو ہم نے پڑھی ہیں، جی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں تو ان احادیث کو آپ ریوائز کر کے ہیں۔ ایک تو اصل جو مقصد ہے آپ کو یہ احادیث ریوائز کرانے کا، اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں یہ احادیث اور یہ مسائل آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے وہ اردو زبان میں ہے، اردو زبان میں ان احادیث کا ترجمہ اور ان احادیث کی تشریح موجود ہے، لہذا آپ اپنے گھر میں آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، پورے ایک ہفتے میں آپ یہ ساری احادیث جو ہیں وہ ریپیٹ کریں، ان کو ریوائز کریں، اور جو مسائل لکھے ہوئے ہیں کتاب کے اندر ان کو بھی آپ ریوائز کر لیں تاکہ اچھی طرح سے یہ مسائل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ کو اس کا فائدہ معلوم ہوگا کہ یہ جو ریویژن ہم سے کرائی گئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کتاب الصلاۃ، لفظ الصلاۃ جو ہے، لفظ الصلاۃ یہ عربی زبان میں دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کے کئی معنی ہیں، ان معانی میں سے ایک معنی دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو اس میں ان صلاتک
ان دعاءک، صلاتک سے مراد دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے اس سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو اصل میں عربی زبان اصل میں لفظ صلاۃ جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی دعا ہے، تاہم الصلاح کا معنی جو ہے وہ رحمت بھی ہے، الصلاح کا معنی مغفرت بھی ہے، رحمت بھی مغفرت بھی۔ اور یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کو الصلاح کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک یہ نماز دعا ہی ہے، چونکہ بہت ساری دعاؤں پر مشتمل ہے یہ نماز، تو اس لیے اس کو الصلاح کہا گیا ہے۔ کتاب الصلاح کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب المواقیت۔ المواقیت جمع ہے کس کی؟ میقات کی۔ المواقیت جمع ہے میقات کی، اور میقات سے مراد کیا ہے؟ وقت، یعنی ایک خاص زمانہ کہ جس میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی کتاب میں سب سے پہلے باب المواقیت ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان احادیث کا تذکرہ آنے والا ہے نماز کے مسائل میں کہ جن میں نمازوں کے اوقات کو ذکر کیا گیا ہے، ٹائمنگز بتلائی گئی ہیں نمازوں کی کہ آپ فلاں نماز کس وقت سے لے کر کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے کتابا موقوتا، مقررہ وقت کے اندر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جب چاہے نماز پڑھ لے، کوئی نماز کسی بھی وقت پڑھ لے، نہیں، بلکہ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے، اس کی ٹائمنگ بتلا دی گئی کہ اتنے بجے سے لے کر یا فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک آپ کو وہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو اوقات چونکہ متعین ہیں نماز کے، اس لیے، اور بلکہ نماز کی شرطوں میں سے آپ یہ ہمارے بھائی جو ہے نا عقیل بھائی آج لیٹ ہو گئے ہیں، اصل میں ان کا بیٹا بیمار ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی لیٹ ہوئے ہیں۔ آپ بھی آئے تو لے کے اللہ تعالیٰ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور باقی مریضوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے۔ آپ اپنا دھیان ان کی طرف نہ رکھیں، میری طرف رکھیں آپ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات چونکہ متعین کر دیے ہیں، اور اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ کوئی بھی نماز اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی بھی نماز اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس کے وقت کے بعد بھی الا یہ کہ اگر کسی کے پاس عذر ہو، تو وقت سے پہلے تو کوئی نماز ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ وقت کا شروع ہونا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جس طرح کہ طہارت شرط ہے، اسی طرح استقبال قبلہ شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا، اسی طرح اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک کرنا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، غسل اگر فرض ہو چکا ہو تو وہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے نماز کا وقت شروع ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی نماز اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ ایسے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ اوقات نماز کے لیے شرط ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب اوقات شروع ہوں نمازوں کے تو نمازیں ادا کی جائیں، اس لیے سب سے پہلے نماز کے مسائل میں اوقات کی احادیث جو وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی عمرو الشیبانی واسمه سعد بن ایاس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي۔ اس حدیث کا ترجمہ، ابو عمر الشیبانی جن کا نام سعد بن ایاس تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ حدثنی صاحب هذه الدار، مجھے حدیث بیان کی اس گھر کے مالک نے، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، إِلَى دَارِ عبد اللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
ابو عمر الشیبانی کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر کے مالک نے حدیث بیان کی. یعنی کس نے حدیث بیان کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قال، انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال کیا؟ ای الاعمال، کون سے عمل ہیں، احب الی اللہ عز وجل، جو زیادہ محبوب ہیں اللہ عز وجل کو. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو بر وقت ادا کرنا. قلت، میں نے کہا، ثم ای، پھر کون سا عمل؟ یعنی نماز کو بر وقت ادا کرنا تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اس کے بعد پھر کون سا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تیسرے نمبر پہ ہے. قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تینوں اعمال جو ہیں بیان کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ، اور اگر میں آپ سے اور زیادہ طلب کرتا، لَزَادَنِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجھے اور زیادہ بیان کرتے. اگر میں پوچھتا چلا جاتا کہ اس تیسرے عمل کے بعد چوتھے نمبر پہ کون سا ہے تو آپ وہ بھی بتلا دیتے. اگر میں پوچھتا کہ پانچویں نمبر پہ کون سا عمل ہے تو آپ وہ بھی بتلا دیتے. اسی طرح جیسے جیسے میں پوچھتا جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یقیناً آپ مجھے اعمال کی ترتیب بتلا دیتے کہ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کو جو محبوب عمل ہے وہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے، تیسرے نمبر پہ یہ ہے جو آپ نے بیان کر دیے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں یہ مطالبہ کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے بارے میں بھی بیان کر دیتے. اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو عمر الشیبانی، جن کا نام تھا سعد بن ایاس. یہ کون ہیں؟ ابو عمر الشیبانی جو ہیں سعد بن ایاس، یہ مخضرم تھے. مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی صاحب بتلا سکتے ہیں؟ مخضرم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے زمانہ جاہلیت کو بھی پایا ہو اور زمانہ اسلام کو بھی پایا ہو. زمانہ جاہلیت کو بھی پایا ہو. زمانہ جاہلیت کون سا زمانہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت تھا. اور زمانہ اسلام کون سا زمانہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کا زمانہ. تو یہ سعد بن ایاس جو ہیں، انہوں نے دونوں زمانے پائے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت لمبی عمر پانے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی موجود تھے. اور جب یہ فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی. اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی. بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے. لیکن اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی اور زمانہ اسلام کو پانے کے باوجود بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے. اور جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا ہو اور وہ مسلمان ہو گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مخضرم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مخضرم کہتے ہیں. اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے. صحابی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. اور صحابی کے لیے یہ شرط ہے، یعنی صحابہ کرام کی صف میں کسی شخص کو شمار کرنے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا اگر دیکھا نہیں تو کم از کم وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا ہو. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو نابینا تھے. تو نابینا جو صحابی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا. تو کیا وہ صحابہ کرام کا جو صف ہے، کیا اس صف سے ان کو خارج کر دیا جائے گا؟ نہیں. تو یہ جو ابو عمر الشیبانی ہیں جن کا نام سعد بن ایاس تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہیں سکے. یہ جہاں کہیں تھے وہیں رہے اور وہاں سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے. حالانکہ یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، چونکہ انہوں نے دونوں زمانے پائے، زمانے جاہلیت بھی اور زمانہ اسلام بھی، تو ان کو مخضرم کہتے ہیں.
یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ اوائل جو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے، جو حضرات صحابہ اکرام، ان اوائل میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مسلمانوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چھٹے نمبر پہ، پہلے 5 مسلمان تھے، چھٹے نمبر پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ ایک عام صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک عالم صحابی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم صحابی تھے، علماء صحابہ کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث روایت کی ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سائل کون ہے؟ سائل کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسئول کون ہے؟ نہیں، سائل عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عمر الشیبانی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو سوال وہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو سوال کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا، سائل عبداللہ بن مسعود ہے، اور مسئول کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سے اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہیں؟ معنی یہ ہے کہ اعمال خیر ویسے تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن ان اعمال خیر میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، زیادہ محبوب کون سے اعمال ہیں؟ یعنی زیادہ فضیلت کن اعمال کو حاصل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سوال کیا جا رہا ہے زیادہ محبوب اعمال کے بارے میں، تمام محبوب اعمال کے بارے میں نہیں، بلکہ زیادہ محبوب اعمال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز بر وقت پڑھو، یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل الصلاۃ علی وقتہا۔ اور ایک روایت میں الصلاۃ لوقتہا، معنی دونوں کے ایک ہی ہے کہ نماز بر وقت ادا کرو، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہو اور پھر جب اس کا ٹائم ختم ہو تو شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک درمیان میں کسی بھی وقت نماز پڑھ لو۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا، ٹائم شروع ہونے سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ کسی مجبوری کی بنا پر ایسے ہو سکتا ہے؟ سفر میں اگر سفر کی مجبوری ہو تو سفر کی مجبوری کی وجہ سے فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سفر کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو ہر نماز جو ہے وہ وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، بعض نمازیں وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں کسی عذر کی بنا پر۔ مثلا ایک شخص سفر میں ہے اور وہ ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کرنا چاہتا ہے، ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ظہر کے وقت میں وہ عصر پڑھے گا تو عصر کا وقت تو شروع ہی نہیں ہوا ہوگا، عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ ظہر کے ساتھ وہ عصر کو پڑھ رہا ہے، تو یہ عذر کی بنا پر جائز ہے۔ اسی طرح مغرب کے وقت اگر وہ عشاء کی نماز کو جمع کرتا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کرتا ہے تو عشاء کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہوگا، لیکن عذر کی بنا پر اس کے لیے جائز ہے کہ یہ دونوں نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، ایک نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حالت اقامت میں بھی اگر بارش ہو، شدید طوفان ہو اور لوگوں کا مسجد میں بار بار آنا مشقت کا باعث ہو، تو اس حالت میں بھی اس عذر کی بنا پر بھی جائز ہے کہ امام جو ہے وہ 2 نمازوں کو جمع کرائے۔ جو حضرات مسجد میں موجود ہیں وہ امام کے ساتھ دونوں نمازوں کو جمع کریں۔ جب دونوں نمازوں کو جمع کریں گے تو بعد میں آنے والی نماز جس کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا اس کو ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح عذر کی بنا پر۔ ورنہ جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو یہ وہ نماز ہے کہ جس کو نہ وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو مؤخر کر کے کسی اور نماز کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا جو وقت ہے، اصل وقت، اسی وقت کے اندر اس کو پڑھنا لازم ہے۔ کوئی بھی عذر ہو، انسان بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو یا بارش ہو، کچھ بھی کوئی بھی عذر ہو، ہر حال میں فجر کی نماز اس کے اصل وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔
چاہے آپ پلین میں ہوں، ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، گاڑی میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہر حال میں فجر کی نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا کرنا لازم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو بر وقت ادا کرو۔ قلت ثم ای، میں نے کہا اس نماز کے بعد، بر وقت نماز ادا کرنے کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے نماز کے بعد دوسرے نمبر پہ؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کس طرح ہوتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس کو جب یہ باب آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ قلت ثم ای، میں نے کہا اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کو بر وقت ادا کرنا، نماز کو بر وقت ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اعمال میں سے، عبادات میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ نماز کو بر وقت ادا کرنا ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ فيشهد معه نساء، تو حاضر ہوتی تھیں آپ کے ساتھ عورتیں، من المؤمنات، مومنہ عورتوں میں سے، ایمان والی عورتوں میں سے عورتیں حاضر ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے۔ کس حالت میں ہوتی تھیں؟ متلفعات بمروطہن، لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اپنی چادروں کے ساتھ، یعنی اپنی چادروں کو انہوں نے اپنے اوپر لپیٹ رکھا ہوتا تھا، اوڑھ رکھا ہوتا تھا اپنی چادروں کو اپنے اوپر۔ تو نماز کے لیے آتی تھیں تو اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ کر کے آتی تھی، یعنی مکمل پردہ کر کے آتی تھی، مکمل پردہ کر کے آتی تھی، اور اس قدر پردہ کرتی تھیں، فرماتی ہیں ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر وہ لوٹ جاتی تھیں اپنے گھروں کی طرف، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاتی تھیں۔ ما یعرفہن احد من الغلس، نہیں پہچان سکتا تھا ان کو کوئی بھی انسان، من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے، اس قدر وہ پردے کی حالت میں ہوتی اور اس قدر اندھیرا ہوتا تھا اس وقت کہ ان کو کوئی بھی انسان پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ جو حدیث ہے اس میں چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں، باجماعت نماز پڑھنا چاہیں، تو وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے خواتین حاضر ہوتی تھیں مسجد میں، اور وہ مردوں کی صف کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، الگ عورتوں کی صف میں کھڑے ہو کر عورتیں نماز پڑھتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس طرح جس طرح آج آپ جانتے ہیں کہ یہاں کویت کی مساجد میں تقریباً ہر مسجد میں مصلی نساء بنا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے مخصوص جائے نماز ہوتی ہے، تو اگر عورتیں مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو جواز میں کوئی شک ہی نہیں کہ جائز ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہاں سوال ہے افضلیت کا کہ افضل کیا ہے؟ کیا عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں وہ افضل ہے، یا عورتیں مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز ادا کریں وہ افضل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، گھر میں آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ آپ کئی لوگ جواب ہی نہیں دے رہے، بالکل 2-3 افراد جواب دے رہے ہیں، باقی نہیں دے رہے۔ تو ہاں جی، تو گھر میں نماز پڑھنا یقینی طور پر افضل ہے، یقینی طور پر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، کہنے لگی اللہ کے رسول، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں ہر نماز آپ کے پیچھے آ کے پڑھوں، مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تمہاری یہ خواہش ہے اور تم یہ پسند کرتی ہو کہ ہر نماز میرے پیچھے آ کر کے پڑھو، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم میرے پیچھے مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کی بجائے اگر تم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو تو وہ تمہارے لیے افضل ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی افضل نماز کون سی ہے؟ گھر کے اندر نماز پڑھنا۔ تو اس دور میں بھی یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد اس دور میں اور قیامت تک آنے والی تمام مسلمان خواتین کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ نمازیں کہاں پر پڑھیں؟ گھر کے اندر۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ عورت کو یہ فرمایا تھا کہ اگر تم گھر کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھو اور ایک اور نماز تم گھر کی گہرائی کے اندر پڑھو، تو وہ جو گھر کی گہرائی کے اندر تم نماز پڑھو گی، یعنی بالکل اپنے کمرے کے اندر چھپ کر کے الگ ایک تمہاری جو جائے نماز ہوگی، تم اگر وہاں نماز پڑھو گی تو وہ نماز تمہارے لیے اس نماز سے افضل ہے جو تم گھر کی چار دیواری کے اندر پڑھو گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بالکل گھر کی گہرائی میں، گھر کے اندر اپنے روم میں نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے خواتین کے لیے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر خواتین اپنے خاوندوں کی اجازت کے ساتھ مساجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں باجماعت تو کوئی حرج نہیں، آ سکتی ہیں۔ خاوندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مساجد میں جا کر نماز پڑھنے سے منع کریں، ان کو روکیں، خاوندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں آنے سے منع نہ کیا کرو۔ تو لہذا کوئی شخص اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہے تو وہ کس حالت میں جائے؟ مکمل پردے کی حالت میں، بغیر خوشبو لگائے، جس طرح کہ یہ صحابیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز آ کے پڑھتی تھیں تو متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں مکمل طور پر لپٹے ہوئے آتی تھیں۔ لہٰذا مکمل پردے کی حالت میں اگر خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا جو مسئلہ ہے جس کا تعلق اس کتاب سے، اس باب سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر فجر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ صحابیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، نماز سے فارغ ہو کر جب گھر کو واپس لوٹتی تھیں اپنے گھروں کو، تو اس وقت اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ اس اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے کی حالت میں ہی ختم ہونا افضل ہے۔ اندھیرے کی حالت میں، جب اندھیرا ابھی باقی ہو، رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی ابھی باقی ہو اور صبح کی روشنی مکمل طور پر نہ پھیلی ہو، اس اندھیرے کی حالت میں فجر کی نماز کو ختم کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں ہی نماز ختم کر دیا کرتے تھے، اور پھر جب عورتیں اپنے گھروں کو واپس لوٹتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا فجر کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے در حقیقت۔ بعض ائمہ دین کے نزدیک فجر کی نماز کو اول وقت میں، جیسے ہی اس کا وقت شروع ہو، اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، اور بعض ائمہ کرام کے نزدیک، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کو صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ صرف افضلیت کا اختلاف ہے کہ افضل کب ہے، اول وقت میں یا آخر وقت میں جب صبح کی روشنی پھیل جائے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اول وقت میں فجر کی نماز کو پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر وقت میں کہ جب صبح کی روشنی پھیل جائے اس وقت فجر کی نماز کو پڑھنا افضل ہے، وہ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ تم فجر کی نماز جو ہے
وہ روشن فجر کو تم روشن کر لیا کرو، اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کر لیا کرو، فإنه أعظم للأجر، کیونکہ یہ فجر کے روشن ہونے کے بعد اگر نماز پڑھو گے فجر کی تو اس سے زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ اب دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کو روشن کرنے کا حکم دیا، معنی یہ ہے کہ فجر کی روشنی جب پھیل جائے، صبح کی روشنی جب پھیل جائے تو اس وقت یہ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس وقت پڑھنا افضل ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ فجر جو ہے، فجر اس سے مراد صبح صادق ہے، کہ جب صبح صادق ہو جائے اور فجر اچھی طرح سے واضح ہو جائے تو اس وقت تم فجر کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت پڑھو گے تو پھر تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ تم فجر کے واضح ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک صبح دو ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور دوسری صبح صادق ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب صبح صادق اچھی طرح ہو جائے، صبح صادق اچھی طرح ہو جائے تو پھر تم نماز پڑھو، اور اس وقت اگر نماز پڑھو گے صبح صادق ہونے کے بعد، اچھی طرح جب صبح صادق ہو جائے گی، فجر طلوع ہو جائے گی، اس وقت اگر نماز پڑھو گے تو اس سے تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اول وقت میں ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اندھیرے میں اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والی خواتین اپنے گھروں کو واپس لوٹتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو یہ دو اہم مسائل ہیں اس حدیث کے اندر جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ تیسری حدیث، عن جابر بن عبداللہ، وقت ہو گیا، چلیں انشاءاللہ باقی احادیث ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے، اور ان احادیث میں نمازوں کے مختلف اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کا ٹائم کتنے بجے سے لے کر یا کس وقت سے لے کر کس وقت تک رہتا ہے، کب شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، ہمیں ہر نماز کے متعلق یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر نماز جو ہے وہ اس کے اصل وقت میں ادا کریں۔ یہاں ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، بر وقت ادا کرنا اللہ رب العزت کو نہایت ہی محبوب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا پھر اس نے نماز ادا کی، تو اس نماز کی دو حالتیں ہیں، یا اس نماز کو لیٹ کر کے پڑھنے والے شخص کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے کہ جو معذور ہے، اس کے پاس شرعی عذر ہے، مثلا وہ سویا رہا اور نماز گزر گئی، یا وہ بھول گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ تو جس کے پاس یہ عذر ہو اور عذر کی بنا پر وہ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ جب وہ اٹھے گا سونے کے بعد، یا جب اس کو یاد آئے گی نماز، جب وہ ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر کسی نماز کو مؤخر کر دے، اس کو پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، اپنے کام میں لگا رہا یا کسی بیہودہ چیز میں مشغول رہا، جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگ بیہودگی میں بیٹھے رہتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں یا میچ دیکھتے رہتے ہیں اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اس طرح کرے اور پھر نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ نماز پڑھے تو کیا اس کی وہ نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دیدہ دانستہ، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص ایک نماز کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے مؤخر کر دے، اس کے اصل وقت سے نکال کر اس دوسرے وقت میں ادا کرے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا یہ عمل کفری عمل ہے، کافر والا عمل ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ کسی نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کرے۔ لیکن یہاں ایک تنبیہ کر دوں کہ جو میں نے پہلی جو بات کی ہے کہ اگر بندہ سو جائے اور نماز لیٹ ہو جائے، یعنی سونے کی حالت میں نماز چلی جائے تو پھر وہ بعد میں جب نماز پڑھے گا تو وہ نماز ہو جائے گی، اس کا معنی یہ نہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ آپ ہر روز ہی
سونے کی حالت میں ہی گزار دیں۔ میرے بھائیوں، اس کو عادت بنانا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر، گویا کہ آپ جب سونے لگتے ہیں تو آپ اپنے الارم میں یا اپنے موبائل میں جو آپ الارم فکس کرتے ہیں وہ آپ فکس کرتے ہیں، مثلا آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے 7 بجے، آپ 6:30 بجے کا ٹائم جو ہے وہ فکس کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے۔